یہ ویڈیو تمہارے ذائقے اور شوق کی نہیں، یہ تمہارے ایمان، صحت اور غیرت کا امتحان ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو تمہاری پلیٹ میں آ چکی ہے۔ اسلام آباد والوں، لاہور والوں اور کراچی والوں، یہ ویڈیو تمہارے لیے۔ اگر تم اپنے بچوں کو حلال رزق کھلانا چاہتے ہو اور تمہیں فرق پڑتا ہے کہ تمہارے شورمے میں چکن ہے یا کچھ اور تم سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو، تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے، کیونکہ یہ صرف گوشت کی نہیں، یہ ضمیر، قانون اور انسانیت کی جنگ ہے۔ اسلام آباد والوں، آج تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ آج تمہاری پلیٹ میں پڑی بوٹیاں تم سے سوال کر رہی ہیں، کیا تم جانتے ہو وہ بریانی جو تم نے مزے لے کر کھائی، وہ برگر، وہ شورما، وہ پیزا، کیا واقعی وہ چکن، بیف یا مٹن تھا، یا پھر کچھ اور تھا، یا وہ کہیں گدھے کا گوشت تو نہیں تھا؟ جی ہاں، تم نے بالکل صحیح سنا۔ اسلام آباد میں صرف ایک چھاپے سے 25 من گدھے کا گوشت برآمد ہوا ہے، اور یہ کوئی افواہ نہیں، یہ وہ سچائی ہے جو تمہیں ہلا کر رکھ دے گی۔ تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ہمارے ساتھ دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو تمہارے صحت، ایمان اور مستقبل کا سوال ہے۔ اب شروع کرتے ہیں پوری کہانی۔ اسلام آباد کے علاقے سنجانی نے پولیس نے جب ایک مخصوص فارم ہاؤس پر چھاپا مارا تو جو مناظر سامنے آئے انہوں نے ساری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 60 سے زائد زندہ گدھے اور 25 من تیار گدھے کا گوشت باقاعدہ پیکنگ میں لپٹا ہوا، بالکل اس طرح جس طریقے سے گوشت گائے اور مٹن کا ہوا کرتا ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ گوشت پنجاب کے مختلف علاقوں سے اسمگل ہو کر یہاں تک لایا جاتا ہے، یہاں اس کو کاٹا جاتا ہے، اور اس کے جتنے بھی روڈ سائڈ BBQ پوائنٹس ہوتے ہیں، ریسٹورنٹ ہوتے ہیں اور لوکل ہوٹلز ہوتے ہیں، ان کو سپلائی دی جاتی ہے۔ یعنی جو شورما تم نے کھایا، جو برگر تم نے بچوں کو کھلایا، وہ شاید گدھے کا گوشت تھا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس پورے نیٹ ورک کا سرغنہ نکلا ایک چینی شہری، نام ہے اس کا زونگ دی۔ پاکستان آیا 90 دن کا ویزا پر، اور یہاں آ کر بن گئے ایک ڈنگ کی مافیا کا سرغنہ۔ اب سوچو، صرف گوشت ہی نہیں، ان گدھوں کی کھالیں الگ کی جاتی ہیں اور پھر گوادر کے راستے چائنا بھیجی جاتی ہیں، اور وہاں وہی کھالیں استعمال ہو رہی ہیں۔ بیوٹی ماسک، فیس اور کاسمیٹک کریمز، تمام پروڈکٹس کے بارے میں استعمال ہو رہی ہیں۔ جو تم نائٹ کریم روز لگاتے ہو، جو اسکن وائٹنگ لوشن تم استعمال کرتے ہو، وہ شاید گدھے کی ہڈی یا اس کی چربی سے بنا ہوا ہو۔ اس لیے اگر تمہارے چہرے پر کوئی ریئیکشن ہے، تمہاری جلد پر اگر کوئی ریش ہے، یا تمہارا اسکن ٹون خراب ہو رہا ہے، تو یہ صرف موسم کی خرابی نہیں، یہ شاید تمہاری کاسمیٹک کی حقیقت ہے۔ پولیس نے FIR درج کی، مقامی میڈیا نے خبر شائع کی، لیکن اصل سوال یہ ہے، اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کہاں تھی فوڈ اتھارٹی؟ کیا کچھ آفیشل فوڈ اس نیٹ ورک کا حصہ تھے؟ کیا یہ مافیا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ آرام سے گدھے کو ذبح کیا جا رہا ہے اور کسی کو خبر تک نہیں ہو رہی؟ کراچی اور لاہور والوں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو اسلام آباد میں ہوا، ہم تو لاہور کراچی میں رہتے ہیں۔ تو جناب، کراچی والے تو پہلے ہی گدھے کا گوشت چکھ چکے ہیں، اور لاہور وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک لوکل اسکینڈل نہیں، یہ پورا ایک نیشنل فوڈ کرائس ہے۔ ایک پورا ڈنکی میٹ سپلائی چین تیار ہو چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سوشل میڈیا ریاکشنز کی۔ کسی نے لکھا کہ لاہور والے اسلام آباد والوں کو تانے دیتے تھے، اب خود دیکھو۔ کسی اور کا تبصرہ سامنے آیا، لگتا ہے لاہور میں جو گوشت جا رہا تھا وہ یہیں سے جا رہا تھا۔ کسی نے مذاق میں کہا کہ اگر نیت صاف ہو تو گدھے کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے۔ حامد میر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اتنے زیادہ گدھے ذبح کیے گئے، یہ سب پہلے سے مرے ہوئے تھے، اور جتنی بھی مزاحیہ ٹک ٹاک، وائرل ویڈیوز اور ٹویٹس تھے، میمز سے، یہ سب ایک مذاق کا حصہ تھے۔ لیکن اس موقع پر مذاق کرنا ایک شرم کی بات ہے۔ یہ آپ کی صحت، آپ کے بچوں کے مستقبل اور قوم کی اخلاقی نظام کا مسئلہ ہے۔ نیٹ ورک کا اصل ماسٹر مائنڈ چائنا میں بیٹھا تھا، اور پاکستان میں بیٹھے لوگ اسے گراؤنڈ ورک کر رہے تھے، اور فارم ہاؤس، ٹرانسپورٹ، چائنا ہوٹلز، سب کچھ منظم تھا۔ لیکن افسوس کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جو شورما 100 روپے کا مل رہا ہوتا ہے، کیا واقعی وہ چکن کا شورما ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم کس پر یقین کریں؟ ہم ان دکانوں پر یقین کریں جن سے ہم گوشت خریدتے ہیں، ہم ان ریسٹورنٹ پر یقین کریں، ہم ان کاسمیٹک پروڈکٹس پر تسلی رکھیں، اور ہم اپنی حکومت پر تسلی رکھیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ 25 من گوشت برآمد ہوا، سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی کارروائی اتنے لمبے وقت تک کیسے جاری رہی؟ کہاں تھی فوڈ اتھارٹی؟ صرف سوشل میڈیا کی خبر سننے کے بعد ہی حکومت حرکت میں آتی ہے؟ کیا ہمیں ہر بار ایک وائرل ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا
ताकि इदारे अपना काम करें, इदारे जाग जाएं। पुलिस वाले कहते हैं हमने कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई, तहकीकात जारी हैं, लेकिन सवाल ये है कि कितने और फार्म हाउस हैं, कितने और जोंबी जैसे लोग हैं और कितने और जगहों पर डंकी मीट बनाया जाता है और उनको बेचा जाता है। हम सब अक्सर कहते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, पुलिस कहाँ है, फौज अथॉरिटी क्या कर रही है, लेकिन हमने कभी अपने आप से सवाल किया कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम सस्ता शौरमा ढूंढते हैं, जब हम 200 रुपए का बीफ बर्गर खा लेते हैं बगैर किसी से सवाल किए, तो क्या हम खुद अपना नुकसान नहीं कर रहे होते? अलर्ट होना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप 100 रुपए में गोश्त खरीदते हो तो सवाल ये नहीं होता है कि सस्ता क्यों है, सवाल ये होता है कि असल में वो है क्या। इस पूरे वाक़ये में जहां हुकूमत और पुलिस अथॉरिटी खामोश रही, वहीं पाकिस्तान के सहाफ़ी, इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स और जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस मामले पर आकर लोगों की रहनुमाई की। आपको शिकायत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों चुप रही, क्योंकि जब मीडिया कॉर्पोरेट प्रेशर पे होता है तो वो आवाम की नहीं, सिर्फ रेटिंग और एडवर्टाइजमेंट की बात करता है। इसलिए कि अगर आज आप रियल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आना ही पड़ेगा, हमसे मिलना ही पड़ेगा। और ये वीडियो भी आपके अवेयरनेस का हिस्सा है, जितना ज्यादा आप इसे फैलाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ एक आइसोलेट केस था या फिर कोई एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट थी जिसको हमने बेनकाब किया। चीन में डिमांड है गधे की चर्बी और उसकी खालों की, पाकिस्तान में सप्लाई हो रही है गधों की। दरमियान में मौजूद हैं कुछ लोग जो बेहिस, लालची और पैसे के पुजारी हैं। ये सिर्फ खुराक का नहीं बल्कि बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन का मसला है। आपके बच्चे, आपकी सेहत, आपकी बॉडी, ये सब एक प्रॉफिट के लिए कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं। सोचिए अगर आज गधे का गोश्त पकड़ा गया है तो कल क्या होगा कि हम बिल्ली का गोश्त, बंदर के गोश्त के लिए तैयार हैं। हमने हलाल और हराम की सरहद मिटा दी है, सिर्फ जायके, कीमत और लापरवाही के हाथों हम बिक चुके हैं। अब फैसला हमें करना है कि हम सच का साथ खड़े हैं या फिर हम शोरमा लवर्स बनकर बैठे रहेंगे और हर नई खबर सिर्फ मीम बनकर आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो खत्म हो सकती है लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ से शुरू हो जाती है। और जब अगली बार रेस्टोरेंट पे जाओ या आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करो तो सवाल जरूर करो, क्या ये वाकई वो चीज़ है जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए? कि जिंदगी जायके से नहीं सच से महफूज रहती है। खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। इस वीडियो को शेयर करो क्योंकि आज तुमने जो सुना वो कल किसी और के प्लेट में हो सकता है। और याद रखो, खामोश रहना भी एक जुर्म है।